السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ جی کیا حال ہیں سب کے؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آج ہم سورہ البقرہ آیت نمبر 92 پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات ساتھ واضح نشانیوں کے ثم پھر اتخذتم العجل تم نے بنا لیا۔ اتخذتم حمزہ خا ذال روٹ ورڈ ہے، اہتمام سے پکڑنا۔ اجلا بچھڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو۔ ظا لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے ظلم۔ آگے تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت میں خطاب جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہی کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ لائے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں۔ کیا نشانیاں؟ عصا، ید بیضا، سمندر کا پھٹنا۔ ثم اتخذتم العجل پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ من بعدہ اس کے بعد، اس کے بعد، ان کے جانے کے بعد، کن کے جانے کے بعد اور کہاں جانے کے بعد؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی ظالم ہو۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو ڈانٹ رہے ہیں کہ کیا موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی نشانیاں نہیں لے کر آئے تھے؟ تم نے پھر بھی بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ تب کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے سے سامری نے ان کی قوم کو بہکا دیا تھا۔ حضرت ہارون جو کہ حضرت موسیٰ کے بھائی ہیں، انہوں نے بہت سمجھایا، لیکن ان کی قوم نے آگے سے بہت بگڑ کر جواب دیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 91۔ قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ تو ہم تو اسی کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آتے۔ تو اگر ہم پچھلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 91 کو، تو جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے تھے کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے یا اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف بھیجا گیا ہے، اس کے علاوہ کا انکار ہے۔ تو یہاں پہ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، حق لائے، تم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم تو وہی مانیں گے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، یعنی جو ہمارے پاس موسیٰ علیہ السلام لائے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ بات کس طرح کرتے ہو؟ موسیٰ کی لائی ہوئی کتاب مانو گے؟ دیکھو تم نے اس وقت کیا کیا جب موسیٰ علیہ السلام تم پر کھلی نشانیاں لے کر آئے۔ تو گویا ان کے اس رویے کو رد کیا جا رہا ہے، اس دعوے کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے۔ وہ اصل میں ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے پیغمبر کو قتل کیا۔ اپنے پیغمبر کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا؟ جب حضرت موسیٰ 30 کی بجائے 40 راتیں وہاں پہ کوہ طور پہ رک گئے تو تم نے پیچھے سے کیا کیا؟ اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی جو تعلیمات تھی اس کو بھلا دیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ہی بہت بڑے ظالم ہو۔ ظالم کا لفظ زیادتی کرنے والے کے لیے آتا ہے، حد سے بڑھنے والے کے لیے۔
یہاں پہ ان کو ظالم کیوں کہا جا رہا ہے؟ بوجہ ان کے شرک کے۔ کیا پتہ چلتا ہے اس آیت سے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو خرابیاں تھیں وہ حد سے زیادہ تھیں، یا پھر اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حد کو پہنچی ہوئی تھی۔ ایک طرف ان کی سرکشی، دوسری طرف ان کی حماقتیں، ان کا ایمان بہت کمزور ہونا، عقیدے کی خرابی۔ دیکھیں یہ عقیدے کی خرابی ہے نا کہ بنی اسرائیل کی قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، ایک الہ کی دعوت دیتے رہے، لیکن وہ جب کوہ طور پر گئے ہیں تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ ایک بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یہ بات بنی اسرائیل سے ہو رہی ہے، یہاں پہ مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تاکہ ہم خود کو چیک کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ خرابیاں تو نہیں ہیں، ہم سرکشی میں حد کو تو نہیں پہنچے ہوئے، ہم اس طرح کی حماقتیں تو نہیں کر رہے، کیا ہمارا ایمان کمزور تو نہیں ہے، کیا ہمارے اندر عقیدے کی خرابی تو نہیں ہے۔ ہم نے ایک نہیں بلکہ کئی بت بنائے ہوئے ہیں، کئی معبود ہیں ہمارے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی مدد پر بہت ہی کم یقین کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایک الہ ماننا تو دور کی بات ہے، ہم اللہ سے ماننے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی طرف بھی رغبت رکھتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اسی جرم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالم ہو۔ تو ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہا کریں۔ ایک آیت پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا کم سے کم میں وقت لوں اور آپ لوگ تھوڑے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ علم سیکھ پائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ جزاک اللہ خیرن کثیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔